بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ میں ہوں ندیم صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک سوال کلیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیملی ویزا کے حوالے سے۔ جو لوگ سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، یہ ان کا ٹاپک ہے آج کا، کہ ان کی جو فیملی ہے ان کا فیملی ویزا کیا وہ بہت سے لوگوں نے سوال کیا، کویریز آئیں پاکستانی انڈینز بنگلہ دیش سے کہ ہم لوگ سعودیہ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہمارے پاس فیملی ویزا اویلیبل ہے، کیا ہم فیملی ویزا سٹیٹس والے لوگ کیا ہماری بیوی ہیں یا جو لوگ بھی ہمارے ویزا پر ڈپینڈنٹ کرتے ہیں، کیا وہ سعودیہ میں جابس کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم لوگ آج ان کو ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کا جواب دیں گے۔ تو اس میں آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سعودیہ میں فیملی ویزا پر بیوی وغیرہ ہو گئے، بچے ہو گئے، وہ جاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر کر سکتے تو کن حالات میں کر سکتے ہیں اور کون کون سی جابس وہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر یہ ہم نے میاں بیوی کے لیے بنائی ہے، جو ہماری بہنیں پاکستان سے آنا چاہتی ہیں، ان کے ہسبینڈ وغیرہ ادھر جابس کر رہے ہیں، تو وہ بہت ان کے لیے مسئلے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ادھر ہمارا بیسک مقصد ہوتا ہے ارننگ کے لیے ہم آئے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب ہم اس انوائرمنٹ میں آتے ہیں تو ہمارے ایکسپینسز بھی پھر اسی انوائرمنٹ کے حساب سے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر فائنانشلی ریال کی قیمت ایسی ہے کہ وہ پاک روپیز میں، انڈین روپیز میں، بنگلہ دیشی روپیز میں جب ضرب لگتی ہے تو وہ اچھا ریٹ مل جاتا ہے اور اچھے پیسے بن جاتے ہیں، لیکن ایک بندہ ساری زندگی بیچارہ پردیس میں گزار دیتا ہے، اب وہ اپنے بیوی سے دور، بچوں سے دور، سال بعد اس کو 40 دن کی مہینے کی چھٹی ملتی ہے، اب ایک سال بعد وہ ایک مہینے میں کیا بیچارہ کرے گا؟ اب نہ وہ بچوں پر توجہ دے سکتا، نہ بیوی پر توجہ دے سکتا، اس لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ ان 4 پیسے بچانے کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو ادھر ہی رکھوں، تو اس لیے کل کو خدا نہ خواستہ اصل ایسٹ ہے ہماری اولاد، اگر ہم اس اولاد کی پرورش اچھی نہ کر سکے یا کسی بھی وجہ سے باپ کی دوری کی وجہ سے اولاد خراب ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں ہماری کمائی کا، ہماری ارننگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیگل طریقہ کیا ہے، فیملی ویزا کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں آپ کے ساتھ کلیئر کریں گے۔ فیملی ویزے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ ادھر جاب کر رہا ہے وہ اپنے بیوی اور بچوں کا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اقامہ پر اس کے بیوی کے اور بچوں کے ہوتے ہیں ویزے اور اقامے بنتے ہیں۔ اس سے فیملی ویزا کے حوالے سے وہ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، رہائش رکھ سکتے ہیں، لیکن اس فیملی ویزا کے اوپر ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ صرف وہ فیملی ویزا پر آ کر جاب کرنا انلیگل ہوتا ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فیملی ویزا کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائیں، وہ انلیگل ہے، وہ آپ کو جھنڈی دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی مسز جاب کرنا چاہتی ہیں سعودی عرب میں تو وہ جابس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو فیملی ویزا ورک پرمٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا۔ سعودی عرب میں ڈپینڈنٹ ورک پرمٹ کو تسریع عمل للتابعین کہتے ہیں، وہ کیوا یا ابشر پر اپلائی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی سعودیہ میں جاب کرنا چاہتی ہیں تو اس کو کوئی کمپنی کا آفر لیٹر چاہیے، کمپنی یا امپلائر کا آپ کو جاب آفر لیٹر چاہیے۔ سٹیپ 2 پر آپ کو وہ منسٹری آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پورٹل کیوا پر
ورک پرمٹ اپلائی کرے، یعنی کہ جو امپلائر یا کفیل کوئی بھی آپ کو کمپنی ویزا بیوی کے لیے آفر کر رہی ہے تو منسٹری آف ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کیوا پر یہ ڈپارٹمنٹ کی اپلیکیشن پر وہ اپلائی کرے اس کا ویزا، اس کا اقامہ۔ اس کی گورنمنٹ فیس ہوتی ہے، گورنمنٹ فیس 1000 سے 2000 سالانہ ہوتی ہے، وہ پے کریں گے۔ پرمٹ اپروو ہونے کے بعد جو ہے مسز آپ کی لیگل ورک پرمٹ ان کو مل جاتا ہے، وہ لیگلی طور پر سعودیہ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اقامہ ان کے ہسبینڈ کے نام پر ہی رہے گا، لیکن جاب بالکل قانونی ہوگی۔ یعنی کہ اگر کوئی کمپنی آپ کو آفر کرتی ہے یا کوئی کفیل آپ کو جاب آفر کرتا ہے، کیوا پر جا کر وہ آپ کا جو ہے نا آفر لیٹر بھیجتا ہے، کیوا پر اپلائی کرتا ہے جاب آفر، اور اس کی جو ہے 1000 سے 2000 سالانہ فیس پے کرتا ہے، تو اس کے بعد آپ لیگلی کام کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں سعودیہ میں۔ اور لیکن اقامہ آپ ان کا جو ہے گا، ہماری بہن کا، ہمارے جو ہے نا بھابھیوں کا، بہنوں کا جو بھی ہوں گی، ان کا اقامہ ان کے ہسبینڈ پہ ہی رہے گا، یعنی کہ ڈپینڈنٹ ان کا ہسبینڈ ہی ہوگا، لیکن وہ لیگل ہو جاتے ہیں کام کرنے کے حوالے سے۔ اچھا، اس سچویشن میں جو ہے ہماری بہنیں ادھر آ کر کون کون سے کام کر سکتی ہیں جو سعودی عورتوں کے لیے، سعودی لیڈیز کے لیے کام ہیں، وہی ان کے لیے ہیں۔ یعنی کہ اسکول ٹیچنگ کی جابز وہ کر سکتی ہیں، کلینکل جابز کر سکتی ہیں، ہاسپٹل کی جابز کے حوالے سے وہ کر سکتی ہیں، نرسنگ جابز ہیں، اسسٹنٹس کی جاب ہیں، بیوٹی سیلونز ہو گئے، ایچ آر کی جابز ہو گئیں، ٹیلرنگ کی، ریسیپشنسٹ کی، کال سینٹرز وغیرہ کی جابز، آن لائن ورک کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ کے حوالے سے، ڈیزائننگ، فری لانسنگ، یہ ورک وہ کر سکتی ہیں۔ کچھ جابز جو سعودی حکومت نے لیڈیز کے لیے الاؤ نہیں کی، ان کے لیے کوئی بھی لیڈیز جو ہے نا ایلیجیبل نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کنسٹرکشن ورکر کی جابز ہے، ڈرائیونگ کی جابز لیڈیز نہیں کر سکتی، کنسٹرکشن ورکر کی جاب نہیں کر سکتی، فیکٹریز میں جابز نہیں کر سکتے، اور لیبر جاب جو ہیں وہ لیڈیز کے لیے نہیں ہیں، ادھر وہ الاؤ نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو نقصانات بتا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کریں، اسکولز وغیرہ، سیلون وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فیملی ویزا ہے تو نو ایشو، ہم آپ آئیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم آپ کو جاب دیتے ہیں، لیکن وہ انلیگل ہے۔ اس سچویشن میں اگر آپ کا فیملی ویزا پر اگر آپ جاب کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو 50,000 ریال جرمانہ ہوگا، بلیک لسٹنگ ہوگی، ڈیپورٹیشن ہوگی، فیوچر ویزا مستقبل میں مکمل طور پر بین ہوگا، اور پورا خاندانی جو ہے نا نظام درم برم ہو جائے گا، کیونکہ یہ آپ کا ویزا جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے اقامہ پر ہوتا ہے، تو آپ کا ہسبینڈ بھی اس میں بلیک لسٹ ہوگا، جس کے اقامے پر آپ ادھر فیملی ویزا پر ہیں وہ بندہ بھی آپ کے ساتھ ہی جائے گا، یعنی کہ پورا خاندان کا نظام درم برم ہو جائے گا اگر آپ انلیگل ورک کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں۔ سلونز اور شاپس والے تو بہت بڑا اسکیم کرتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فیملی ویزا آئیں، ہم آپ کو جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو جابز آفر دیتے ہیں، یہ 100% جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ سعودی سسٹم بایو میٹرک پلس امپلائر ڈیٹا بیس کو چیک کرتا رہتا ہے، جو ڈیٹا بیس ہے نا آپ کا وہ انٹر لنکڈ ہوتا ہے، اس پر وہ بگاہے بگاہے چیکنگ ہوتی رہتی ہے، تو جس وقت بھی آپ ایسی کوئی سچویشن میں امپلائر آپ کو جھانسہ دے کر جاب دے دیتا ہے، تو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کا امپلائر بھی، آپ کا ہسبینڈ بھی، کوئی بھی بندہ قانونی طور پر آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے جو ہے نا اس اسکیم کو جو ہے نا آپ ختم کریں۔ آپ لیگلی طور پر اگر آپ کو کوئی کمپنی جاب آفر دیتی ہے، اگر کوئی کفیل یا امپلائر آپ کا جاب آفر دیتا ہے، اس کی چیزیں ہم نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں ڈسکس کر دی ہیں، تو خدا را اپنے لیے جو ہے نا فیملی ویزا پر آ کر ادھر ٹربل پیدا نہ کریں، مسائل پیدا نہ کریں، تاکہ آپ لوگ ادھر ایزیلی ورکنگ کر سکیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم لوگ فیملی بلاتے ہیں، ادھر ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈپینڈنٹ ہیں، بیوی ہے، ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی ایجوکیشنز ہوتی ہیں، مختلف ہنر ہوتے ہیں، سکلز ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ یار چلو کچھ نہ کچھ ارننگ ہو، اور کچھ نہیں تو کچھ خرچہ ہی نکلے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ لیگلی طور پر اس کی جو سالانہ فیس 1000 سے 2000 سالانہ فیس بنتی ہے وہ پے کریں،
امپلائر ہے جو ہے امپلائر ان کا جو ہے جاب آفر لیٹر نکالے، کیوا پر ان کی جو ہے نا ریکویسٹ ڈالے، وہ ایکسیپٹ ہو، اس کی فیس جمع کریں، وہ آپ لیگلی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا، نہ ہی آپ کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ آپ لوگ ادھر آئیں، فیملی سمیت آئیں، دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزاریں، دیکھیں پردیس کا بھی مزہ لیں اور اپنی ازدواجی لائف بھی آپ سکون سے گزاریں، اور بچے بھی آپ کے سامنے ہوں۔ بچے ظاہری بات ہے، بچے آپ کے ساتھ کھیلنے، بندہ کام سے تھکا ہرا جب جاتا ہے تو بچے اس کو اسمائل پاس کریں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور ہماری بہنیں بھی جو ادھر بیٹھ کر سانگس سنتی ہیں، تینوں پیاری ڈولا نوکری تے سانو ڈنگا نراتا کہا لیاں، ان کا بھی دکھ دور ہو جائے، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پردیس نو ڈاؤٹ پردیس کی لائف بہت ٹف ہے، اکیلا تنہائی انسان کو ڈستی ہے، تو تنہائی کے شکار ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تنہا لائف نہ گزاریں، اپنی لائف جو ہے فیملی کے ساتھ سیٹلمنٹ کریں، اور اسی لیے ہم نے آپ کو اس طرح کی انفارمیشن دے رہے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے نا ٹارگٹ سیٹ کریں۔ دیکھیں آپ کی یہ کا پیکج اچھا ہوگا تو کوئی بھی کمپنی آپ کو فیملی ویزا اسپانسر کرے گی۔ تو فیملی ویزا اسپانسر ہے، اب آپ فیملی لاتے ہیں، اگر آپ کے مسز کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی ایجوکیشن ایسی ہے کہ وہ ادھر جاب کر سکتے ہیں، تو آپ کوئی نہ کسی کوئی نہ کوئی امپلائر مل ہی جاتا ہے، کوئی کفیل مل ہی جاتا ہے، اس سے بندہ آفر لیٹر لے لیتا ہے، اس کی فیس پے کرتا ہے، اور وہ لیگلی طور پر آپ اہل ہو جاتے ہیں، قانونی طور پر آپ کام کریں سعودیہ میں، آپ بھی کمائیں، بھابھی بھی کمائیں، بچے بھی خوش، آپ بھی خوش۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔